رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے کہ جب نسل انسانی ابھی دنیا میں وجود کے اعتبار سے موجود ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں آنے والی ارواح کو 2 مرتبہ عالم ارواح میں جمع کیا۔ ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد اپنی ذات کے حوالے سے ان سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ جب عالم ارواح میں روحوں کو جمع کیا تو وہ نسل انسانی کی چنی ہوئی، منتخب کی ہوئی، چھانٹی ہوئی اعلیٰ ترین ارواح انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، دیکھیں آپ کے دنیا کے جانے کے بعد ایک رسول آئیں گے، ایک رسول تشریف لائیں گے۔ گویا عالم ارواح میں انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور سے متعارف کرایا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ متعارف کرایا جا رہا ہے بلکہ ایک وعدہ بھی لیا جا رہا ہے سارے کے سارے انبیاء کی ارواح سے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، وہ رسول آئیں گے، تم ان کی تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے۔ یہ کتنا مبارک تذکرہ ہے، کتنا مبارک ذکر ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں، اس وقت آمنہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے، عبداللہ کے در یتیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس ذکر کے ساتھ پوچھا بھی جا رہا ہے کہ جو کام میں نے آپ کے ذمہ کیا ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں اس کام کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ قالوا اقررنا، قرآن حکیم نے بتایا کہ سارے انبیاء کی ارواح نے یہ کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گواہی تم نے دی ہے میں بھی اس گواہی کے اوپر گواہ ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اس وعدے کو، اگر اس کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوئے تو وہ وعدہ پورا کرے گا۔ یہ کیا بلند ذات ہے، کتنی عظمت والی ذات ہے کہ پھر ہر نبی نے وعدہ کس طرح نبھایا۔ ایک طریقہ یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو امت آدم علیہ السلام کی ہے، اور تذکرے آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے ہیں۔ امت نوح علیہ السلام کی ہے،
تذکرے آمنہ کے لال کے ہو رہے ہیں، امت حضرت ادریس کی ہے تو ذکر رحمت کائنات کا ہو رہا ہے، امت حضرت داؤد کی ہے، ذکر رحمت کائنات کا ہو رہا ہے، امت حضرت سلیمان کی ہے، ذکر رحمت کائنات کا ہو رہا ہے، امت حضرت ابراہیم کی ہے اور تذکرہ اور دعا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہی ہے، امت حضرت اسماعیل کی ہے، ذکر رحمت کائنات کا ہو رہا ہے، امت حضرت موسیٰ کی ہے مگر تذکرہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے گئے، اللہ ان کو واپس بلاتے گئے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا مجھ سے پہلے تو ذکر پاک بغیر نام کے انبیاء کرتے رہے، ایک رسول آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک اللہ کے محبوب آنے والے ہیں، ایک رحمت للعالمین آنے والے ہیں، ایک شفیع المذنبین آنے والے ہیں، ایک بے سہاروں کے سہارے بن کر آنے والے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب میں تمہیں تعارف اس انداز سے کراتا ہوں کہ میں اس ذات کا ذکر بھی کرتا ہوں، میں اس کا نام بھی بتاتا ہوں۔ مبشر، خوشخبری دی اور فرمایا اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نام لے کر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نازل فرمایا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انبیاء میں، عالم ارواح میں، پھر عالم ارواح سے بعد، عالم ارواح کے بعد ابھی عالم بطن مادر میں ہیں کہ نشانیاں پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ عالم بطن مادر سے عالم دنیا میں تشریف لائے تو پھر دنیا فرش سے لے کے عرش تک، زمین کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، درخت کا پتا پتا، زمین پر رہنے والے اور بسنے والے حیوانات و جمادات و حشرات و نباتات، جنات اور ملائکہ، ہر ایک کی زبان پر جہاں خدا کا تذکرہ تھا وہاں مصطفیٰ کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے ظاہر فرمایا کہ دیکھ لو، زبان تو موجود نہیں ہے، حرکت تو موجود نہیں ہے، جان تو موجود نہیں ہے، مگر کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا کہ جب وہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا، رحمت عالم کی ذات کا انکار کرنے والا، بے جان کنکریوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے، آج اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، ابو جہل کہتا ہے آپ اگر یہ بتا دیں گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک متوجہ ہوا عرش الہی کی طرف، اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب کیوں فکر کرتے ہو، اس سے پوچھو تو صحیح۔ اور پوچھا حضور نے، فرمایا میں بتاؤں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، کہ جو مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ جو مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ ابو جہل حیرت کی نظروں سے دیکھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ ہو سکتا ہے
اس لیے کہ یہ اس نے کرنا ہے کہ جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں، وہ بس والا ہے، بے بس نہیں، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں، اس کے کن کی دیر ہوتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو بے جان اور بے زبان ان کنکریوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے بے جان اور بے زبان مخلوق سے بھی امام الانبیاء کا ذکر کروا دیا، تذکرہ کروا دیا۔ رحمت کائنات